پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد بھی کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی اور اللہ سے ڈر گئے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈرو، تو اس پر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور وہ اللہ کی مرضی پر چلے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یقیناً یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں وہ تجھے غمگین نہ کریں، بلا شبہ وہ اللہ کے دین کا ہرگز کوئی نقصان نہ کر سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا ہے وہ اللہ کے دین کا تو ہرگز کوئی نقصان نہ کر سکیں گے، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں بلکہ ہم انہیں مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور بالآخر ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یاد رکھو اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑنے والا جس میں کہ تم اس وقت ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں سے بھی آگاہ نہیں کیا کرتا، البتہ وہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ اور جو لوگ اس مال میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ طرز عمل ان کے حق میں اچھا ہے، یہ ان کے لیے باعث شر ہے۔ قیامت کے دن اس مال کا جس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمان اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔